ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیجئے، ایک تو یہ جو کہتے ہیں ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، تو ڈیفالٹ کا خطرہ کس طرح ہے؟ دیکھیں عموماً تو یہ جو اصطلاح ہے وہ دیوالیہ پن کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ آپ اپنے قرضوں کو ادا نہ کر سکیں. ٹھیک. اور پاکستان کی تاریخ میں 1988 سے آپ ہر چند سالوں کے بعد یہ غوغا سنتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے. تو بظاہر تو یہ اسی جیسی صدا ہے جو آپ کو سنائی دے رہی ہے، لیکن کچھ فرق بھی ہے، کیونکہ ابھی 18 جولائی کو اور وہ تسلسل اس کا بھی جاری ہے، ختم نہیں ہوا ہے. جو ہم نے مارکیٹ کے اندر، فورن ایکسچینج مارکیٹ کے اندر جو تلاطم دیکھا، جو بے چینی دیکھی، وہ اس کی نظیر نہیں ملتی. اور ایک ہی دن کے اندر، 2 دن کے اندر، 3 دن کے اندر روپیہ 10% اپنی وہ کھو گیا قدر، اور ساتھ میں ہی اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی ایک بھونچال سا آیا ہوا ہے. اس کی میں 2-3 بڑی موٹی وجوہات بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیں، یہ مطلب نئی حکومت آئی ہے اور اس کے پس منظر میں جو ہے جو تبدیلی ہوئی وہ ابھی کسی جگہ بیٹھی نہیں ہے. تو یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا ہم بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. پھر اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہم نے سمجھا کہ بھی چلو اب سکھ کا سانس لیں گے. لیکن 16 جولائی کو وزیر خزانہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ بڑی اہم بات انہوں نے کہی کہ $4.5 بلین کا فائنینسنگ گیپ ہے اور اسے ہم پورا کریں گے اور دوست ممالک اس میں ہماری مدد کریں گے. اب یہ اتنا اہم بیان اور ایک بہت بڑی خبر، عموماً تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر فنڈ کے ساتھ پروگرام پہ دستخط ہو گئے ہیں تو یہ فائنینسنگ گیپ تو کچھ نہیں رہا ہوگا. تو اس سے یہ خیال ہوا کہ جناب یہ تو ابھی انتظار کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی آ گئی کہ اگست کے آخر میں جا کے آئی ایم ایف کا بورڈ ملے گا. پھر جناب 17 تاریخ کو جو انتخاب ہوا اس کے نتائج جو ہیں انہوں نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا. پنجاب کے جو ضمنی انتخابات ہیں تو لوگوں میں جو بے یقینی تھی اس میں اضافہ ہوا کہ یہ چیز کہاں جا کے بیٹھے گی یہ ساری کی ساری. تو ان تمام چیزوں نے یہ جو صورتحال ہے کہ 210 سے 230 روپے، اور بعض لوگ تو باتیں زیادہ کی کر رہے ہیں کہ حقیقتاً مارکیٹ میں جو سیاسی عدم استحکام اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات بر وقت نہ پانا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 بڑے ریزنز ہیں. جی، اور اس میں جو ابھی بھی انتظار کرنا پڑ رہا ہے آئی ایم ایف کے لیے، کہ بورڈ کے لیے تو اس وقت یہ ہے. لیکن میں آپ کی جس بات سے آپ نے آغاز کیا پھر اس پہ مزید گفتگو کر لیں گے، لیکن ایک میں کہتا جاؤں کہ انشاءاللہ تعالی ڈیفالٹ وغیرہ کا کوئی جو ہے آپ کے سامنے ہورائزن کے اوپر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اور میں آپ کو پھر مزید اس میں بتاؤں گا کیوں. اچھا، اس کو بعد میں ایکسپلین کرتے ہیں. ایک تو میں تھا سو یہ بتائیے کہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت نے بارودی سرنگیں بچائی تھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو چلا رہے تھے، یہ نااہل ثابت ہوئی. ان کے آتے ہی نہ ڈالر قابو میں آ رہا ہے، نہ مہنگائی قابو میں آ رہی ہے، نہ تیل اور بجلی کی قیمتیں قابو میں آ رہی ہیں. ان دونوں میں سے کس کا نیریٹو درست ہے؟ دیکھیں سر، بنیادی طور پہ پی ٹی آئی نے فروری میں جو نومبر میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو بریچ کیا، اور یہ اس کی وائلیشن تھی. جو انہوں نے پیٹرول کی پرائسز کو فریز کر کے، بلکہ یہ تک کہا کہ جون تک ہم پرائسز کو کم بھی کیا اور کہا کہ بڑھائیں گے نہیں. یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور اس کے خلاف عمل کرنا اس کے کیا، اور اس سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پیدا ہوا. یہاں تک پچھلی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی. لیکن جب یہ موجودہ حکومت آئی تو انہوں نے شروع سے ہی کہا کہ ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ ابھی کر رہے ہیں جی، ہو جائے گا، جو کہ نہیں ہوا. بیسیکلی آپ واشنگٹن گئے، اس کے بعد آئی ایم ایف کا ایک دعا کے اندر 18 سے 25 مئی تک ٹاکس ہوئیں.
پھر آپ نے وڈرا کی سبسڈیز، پیٹرول کی قیمتیں آپ نے بڑھائیں، ابھی آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں، ابھی آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں. فائنلی بجٹ پیش کیا، بجٹ پیش کرنے کے بعد اس کو ریوائز کیا، ریوائز کرنے کے بعد ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا. لیکن یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ میری نظر میں عجیب ہے. وہ کیوں عجیب ہے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. آئی ایم ایف لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، چونکہ ہماری ایکسٹرنل سائٹ کی پرابلم ہے تو آئی ایم ایف اس کو حل کرے گا. یہ ایک عجیب سا پروگرام ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایشورنسز لے کے دیں کہ آپ اپنے بائیلیٹرل فرینڈس سے وہ فائنینسنگ گیپ کو پورا کریں گے. یہ میری نظر میں عجیب سی بات ہے. اور یہ پاکستان نے کیوں قبول کی؟ یہ دوسری عجیب بات ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. آئی ایم ایف کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری جو ایکسٹرنل سائڈ کی جتنی پرابلمز ہیں، اگر سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو اس کی فائنینسنگ کو انشور کیا جاتا. اب پرابلم یہ ہے کہ 25 یا 26 اگست کو بورڈ کی میٹنگ ہے، اوپر سے پولیٹیکل انسرٹنٹی آئی. ڈالرز جو ہے وہ اگست 2021 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس $20 بلین سے زیادہ تھے. جو کل کا اسٹیٹ بینک کا ہے وہ $9.3 بلین رہ گئے ہیں. یعنی کوئی $11.7 بلین کے ریزروز گر گئے 11 مہینوں کے اندر. تو اس کے نتیجے میں یہ تو سب کچھ ہونا تھا جو کہ آپ کو روپے کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ کا، اور جو لا کے اندر چینج کیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے، اس کے نتیجے میں بھی اسٹیٹ بینک جس حد تک، حالانکہ ریزروز کم ہیں لیکن پھر بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اسپیکولیٹرز جو ہے وہ پاکستان کی پوری فوریکس مارکیٹ کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں. جہاں پہ انہیں انٹروین کرنا چاہیے ابھی بھی وہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے، جو کہ میرے خیال میں وہ نہیں کر رہے. اور آئی ایم ایف کی شرط یہ ہے کہ آپ انٹروین نہ کریں. تو جہاں پہ ان کی غلطی تھی ہمیں ان کی غلطی ماننی چاہیے، جہاں پہ ان کی غلطی ہے ان کو بھی جو ہے وہ اس کی ٹوٹلی رسپانسبلٹی اپنے اوپر لینی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک عامیانہ قسم کا سوال کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہ پولیٹیکل لیڈرز بھی بعض کہتے ہیں، خصوصاً مذہبی طبقات، کہ کیوں آئی ایم ایف کی غلامی میں جاتے ہو، کیوں ضروری ہے؟ اور ویسے اماؤنٹ بھی تو بظاہر اتنا نہیں ہے، 1 بلین 2 بلین، ٹھیک ہے، ایک اس کی قسط ہے. تو یہ آئی ایم ایف کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے صافی صاحب، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جو ملکی سیاست ہے وہ ملکی معیشت کو مکمل تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے. اچھا، پیورلی اکنامک ریزنز نہیں ہیں، یہاں پہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے ہم اس تباہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سری لنکا والی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے سوال میں واپس آنا. دیکھیے، ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق نہیں رکھتا کہ آپ زبردستی آئی ایم ایف کے پاس جائیں. یہ ہماری اپنی کرتوت جو ہیں، ہماری اپنی غلطیاں جو ہیں، غلط معاشی پالیسیز بناتے ہیں. اگر آپ نے $80 ارب کی امپورٹ کر ڈالی ہے اور 30-31 ارب ڈالر سے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ پا رہی، $50 ارب کا آپ تجارتی خسارہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ دوسرا بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مالیاتی اداروں میں سے، جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، ایک ادارہ ایسا ہے جو آپ کو مانیٹرنگ پروگرام دیتا ہے کہ اگر آپ کو پیسے دیں گے تو آپ کی مانیٹرنگ بھی ہوگی، وہ آئی ایم ایف ہے. اب ورلڈ بینک والے بھی پیسے دیتے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی پیسے دیتے ہیں، ہم کمرشل مارکیٹ کے پاس بھی جاتے ہیں، یورو بانڈ بھی فلوٹ کرتے ہیں. لیکن اس آئی ایم ایف کے لیٹر آف کمفرٹ کہہ لیں یا اس کے بغیر یہ باقی معاملات نہیں آگے جاتے. کہ میں صافی صاحب ذاتی طور پہ معیشت کے حوالے سے کبھی زندگی میں اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا آج ہوں. اور اگر کچھ بھی ہم سیکھنا چاہتے ہیں سری لنکا سے، دیکھیے 2 بڑی سمپل چیزیں سری لنکا میں ہوئیں. وہاں پہ مالی بد انتظامی اور وہ 10-15-20 سال کے اوپر چلتی رہی، اور آن ٹاپ آف دیٹ سیاسی افراتفری، اور اس کا نتیجہ نکلا سری لنکا. یعنی کہ ان دونوں کو آپ جمع کریں، آپ سیاسی افراتفری اور مالی بد انتظامی کو جمع کریں تو نتیجہ نکلتا ہے سری لنکا. لیکن ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اور ان کا اس لیے بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے، ہمارے پڑوس میں چین ہے، ہماری اسٹریٹجک پوزیشن ہے، تو شاید یہ ممالک ہمیں سری لنکا نہیں بننے دے گی، اور پھر ہماری فوج یا پھر ہماری سیاسی حقیقت ہے وہ اس سے مختلف ہے. صافی صاحب، یہ کیا سرائی ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں تو ہمیں ڈیفالٹ سے بچا لیا جائے گا. روس بھی ایٹمی طاقت تھی، آج تو اس کے 16 سے زیادہ حصے ہو چکے ہیں.
دیکھیے یہ امید ضرور لگائی جا سکتی ہے لیکن یہ حکمت عملی کی آلٹرنیٹیو نہیں ہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی حکمت عملی ہے کہ ہم نے سری لنکا نہیں بننا؟ یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ ہمارے پاس بم پڑا ہے اس لیے ہم سری لنکا بننے نہیں چلے، کہ وہ سائیکل وہی نظر آ رہا ہے۔ کیا ہمارے ہاں پچھلے 15-20 سال سے مالی بد انتظامی نہیں ہے؟ 7 سالوں میں تو ہم نے اپنا بیرونی قرضہ ڈبل کر دیا ہے۔ 60-65 ارب تھا 6-7 سال پہلے، آج 135 ارب پہ کر۔ تو مالی بد انتظامی بالکل واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، اور سیاسی افراتفری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن سیاسی عدم استحکام جو مین ریزن آپ نے بتا دیا، وہ ہمارے فائنانس منسٹرز یا سیکرٹری فائنانس تو پیدا نہیں کرتے۔ تو اگر سیاسی عدم استحکام ہو تو پھر تو کسی بھی حکومت کی فائنانشیل ٹیم کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ دیکھیے یہاں پہ جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ 100% وقت ان کا سیاست کے اوپر پڑا ہے۔ پنجاب میں کس نے الیکشن جیتنا ہے، کیسے جیتنا ہے، جیت کوئی جائے گا تو کیا چڑھائی ہوگی، جو سیاسی غیر یقینی کی فضا ہے نا، یہ انویسٹرز کو بھگا دیتی ہے، پھر ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دوبارہ سے اگر سری لنکا میں بار بار سوچتا ہوں کیونکہ وہ ماڈل مجھے اس میں بہت کامنالٹیز نظر آتی ہیں کہ وہاں پہ بھی سیاسی افراتفری، مالی بد انتظامی پچھلے 15-20 سال سے چل رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آپ کے پاس ڈالرز ختم ہو گئے، سری لنکا کے پاس ڈالر ختم، ہمارے پاس بھی ڈالر ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ڈالر ختم ہو جاتے ہیں پھر آپ کا کرنسی گرنے لگتی ہے، ہمارے ہاں بھی روپیہ گر رہا ہے۔ جب آپ کے پاس ڈالر ختم ہو جاتے ہیں آپ تیل خریدنے کے قابل نہیں رہتے۔ آپ کو یاد ہو سری لنکا میں وہ ایک تیل کا ٹینکر ان کی بندرگاہ میں گھومتا رہا اور ان کے پاس $50 ملین نہیں تھے کہ وہ خرید پائیں۔ اس کے تیل نہیں ہوتا پھر آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایک فرق ضرور ہے پاکستان سری لنکا میں، ان کو فوڈ کی، خوراک کی بے تحاشا امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم 90-95% گندم اپنی پوری کر لیتے ہیں، ہم اپنی چینی پوری کر لیتے ہیں، یہ فرق ضرور ہے، لیکن ڈالرز ختم ہو رہا ہے۔